السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ آج میں آپ کو اپنے اس ولاگ میں کچھ کہانیاں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہانیاں نہیں جو ہم بچوں کو سناتے ہیں، نہ تو بادشاہ کی کہانی ہے نہ پریوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں اصل میں وہ کہانیاں ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے جن اقوام پہ جو حالات بیتے، میں اس کی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تاریخ میں میرے ساتھ ہم سفر کرتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے چلیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی پیچھے چلے، تو 6000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک قوم گزری جو بہت طاقتور ہوتی تھی۔ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جتنی لمبی ان کی عمریں تھیں اتنے ہی لمبے ان کے قد بھی تھے، اور ان کی عمریں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں سے کوئی 1500 سال کا ہوتا تھا، کوئی 1000 سال تک جاتی تھی عمر، تو بہت لمبی عمریں تھیں۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اوپر بہت تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ سوائے چند لوگوں کے سب نے آپ کا مذاق اڑایا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کہا کہ کشتی بنانا شروع کر دو، تو جب کشتی بن رہی تھی تو اس وقت لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، ایک صحرا کے اندر کشتی کا کیا کام؟ لیکن آخر ہوا کیا؟ پانی نے سب کو ڈبو دیا اور سب مر گئے سوائے ان چند لوگوں کے جو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے، جنہوں نے کشتی میں سوار ہوئے۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ اصل چیز یہ سمجھنے کی بات ہے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اخلاقی بیماریاں ان میں موجود تھیں، ان میں جھوٹ، کینہ پروری، حسد، دھوکہ دہی، یہ عام تھا۔ تو لہٰذا یہ 4-5 چیزوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا پیچھے آئیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ جو حکومت کرتا تھا، جو موجودہ عراق ہے، اس کو بابل کہا جاتا تھا، بیبلونین ایریا جو تھا اس کے اوپر اس کی حکومت تھی، اور اس کے لوگ جو تھے وہ بادشاہ کو خدا مانتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے بت بنائے ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے سارے بت توڑے اور کلاڑا جو تھا بڑے والے کے کاندھے پہ رکھا اور کہا جا کے ان سے پوچھو۔ خیر انہوں نے آپ کو ملک بدر کر دیا، اور جو حالات اس کے بعد بیتے وہ آپ کے علم میں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط کو مدین بھیجا اور کہا جا کے ان کو کہ ان کی اصلاح کے لیے وہاں پر تبلیغ کا کام شروع کیا جائے، لیکن ان میں بھی وہی اخلاقی بیماریاں تھیں، شرک کرتے تھے، جھوٹ دہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ جو لوط علیہ السلام میں بہت ہی فضول قسم کی جو بیماریاں تھیں، ان کی وجہ سے ان کو عذاب جھیلنا پڑا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک قوم کی جو مصر کے اندر بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو کہ غلاموں کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جس میں فرعون ان سے غلاموں جیسا سلوک کرتا تھا اور ان سے کام لیے جاتے تھے، مزدوری کے اور باقی چیزوں کے کام لیے جاتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو وہاں سے آزادی دی، اور آزادی کے بعد جب دریا یا سمندر کا عبور کرنے کے بعد سینائے صحرا میں آئے، تو حضرت موسیٰ جب چلے گئے طور کے پہاڑ کے اوپر، تو انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اگین جب ان کو کہا گیا کہ اب حضرت موسیٰ واپس آئے، اور آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور وہ 70 کے 70 لوگ مارے گئے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے ساتھ جب لڑائی بھی کی، اس وجہ سے کہ آپ اپنی قوم کو سنبھال نہیں سکے۔ اصل میں بات سمجھنے کی جو یہ ہے کہ ان کے اندر کیا اخلاقی بیماریاں تھیں، ان کے اندر بھی وہی اخلاقی بیماریاں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام یا باقی پیغمبروں کی قوموں کے اندر بیماریاں موجود تھیں۔ انہی کی وجہ سے جب ان کو جہاد یا قتال کے لیے کہا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جواب دے دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی وجہ سے ان کو 40 سال کی سزا دی گئی، جن کو من و سلوہ ملتا تھا وہ جو سینہ صحرا تھا اس کے اندر بھٹکتے رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر یہ سزا آئی، 40 سال کے بعد پھر جب انہوں نے حضرت یوشع بن نون کو کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تو جالوت کو بادشاہ بنایا گیا، جن کی جنگ کے بعد انہوں نے اریحا شہر کو جو ہے وہ فتح کر لیا۔ اب یہاں پھر دیکھیں کہ جب انہوں نے شہر کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جب آپ شہر میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے، حطت ان کا لفظ بولتے ہوئے آپ نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا، اللہ تعالیٰ کی اس حکم کا انہوں نے پھر مذاق اڑایا، اور وہ حطت ان کی بجائے ہنتت ان کہنے لگے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے پھر معافی نہیں دی۔ ایک طاعون کی بیماری وہاں پہ آ گئی اور وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ اس سے بعد اگر آپ آتے ہیں تو قوم عاد کا حال آپ کے سامنے ہے۔ قوم عاد ایک اولا تھی اور ایک ثانی تھی، بہت بڑے جوان تھے اور اتنے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے توڑ توڑ کر پہاڑوں کو اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، نیچے گلیاں محلے بنے ہوئے تھے، محل بنے ہوئے تھے، پہاڑوں کو چیر کر۔ ذرا امیجن کریں، ذرا سوچیں، اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ کتنے بہادر لوگ تھے یا کتنے قوی لوگ تھے کہ جنہوں نے پہاڑ کے سینے چیر کر اپنے گھر بنائے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ پھر اگین وہی، جو بھی شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اخلاقی بیماریاں ان کے اندر بھی موجود تھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کو سزا دی گئی۔ 3 دن کی وارننگ کے بعد جب بہت گرمی پڑی تو ایک بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر ان کو زلزلہ آیا اور اوپر سے چیخ اور کڑک کی آواز کے ساتھ ان سارے مارے گئے۔ اتنے بڑے بڑے قوی نوجوان اور طاقتور لوگ، وہ نہیں کر سکے اس بات کا، کیونکہ وجہ پھر وہی تھی، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو نہ ماننا۔ اگر ہم جمپ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیں تو آپ دیکھیں کفار مکہ میں کیا حالات تھے، وہی کام کرتے تھے جو شرک تھا، اور انہوں نے بہت کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہا گیا کہ کچھ لے لو کچھ دو کی پالیسی کے اوپر، جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈپلومیسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے کمپرومائز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت کلیئر اینڈ کٹ میری بات ہے، بہت، یا تو میرے تمام احکام کی پیروی کرو گے یا پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ اور کیا ہوا؟ وہی چند لوگ جو مکہ میں اسلام لائے تھے، جب ہجرت کے بعد جنگ بدر میں انہوں نے قریش کو شکست دی۔ تجزیہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان ساری قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں ان کی وجوہات کیا تھیں۔ اگر ہم کامن چیزیں اس میں سے نکال لیں تو سب سے پہلی چیز اس میں سب سے پہلی بات ہے وہ شرک کرتے تھے، اور ننگا شرک کرتے تھے۔ ننگے شرک سے مراد یہ ہے کہ وہ سامنے بت رکھ کے پوجا کرتے تھے۔ اس میں ایک نفسیاتی پہلو بھی بہت اہم ہے، کیونکہ انسان جو ہے بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ کوئی ٹینجیبل کوئی چیز اس کے سامنے ہو جس کی وہ پوجا کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، اور اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ یہی ہمارا ایک امتحان ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات شرک کی، اس کے بعد دوسری اخلاقی بیماریاں، جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ جھوٹ، کینہ، دھوکہ دہی، حسد، اور اس کے ساتھ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماریاں تھیں، اور اس کے علاوہ جیسے آپ بات کریں تو بچیوں کو زندہ گاڑ دینا، اور اس طرح کے بے شمار مسائل تھے ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو 2 سے 3 ایسی ٹرمز کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شرک ہے۔ شرک ایک تو وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شریک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں اس کے پاس ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں،
اور نظام کائنات اس طرح سے چل رہا ہے۔ اس کی سب سے جو بڑی واضح مثالیں ہیں وہ بتوں کی پوجا ہے، اور اگر اس کو منیمائز کرتے ہوئے ہم تھوڑا نیچے لے کے آئیں تو بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ انسان جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی پرائرٹی ان انسانوں کو نہیں دیتا۔ اور جب آپ خواہشات کی پیروی کرتے ہو تو وہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ آپ اس وقت اپنی اس وشیز کو، اپنی ان خواہشوں کو پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بتوں کی پوجا سے لے کے اپنے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی پوجا کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ٹرم جو بہت پاپولر ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ ظلم ہے۔ ظلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ کوئی انسان کسی کو مارے تو وہی ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہے اپنی حد سے گزر جانا۔ اب حدود کیا ہیں؟ حدود وہ تمام حدود متعین کر دی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پورا فریم ورک دے دیا گیا ہے اور پورا بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے رستے میں کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا حق مجروح ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے سڑک کو روکا ہوا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا حق مارنا ظلم ہے۔ تیسری چیز ہے احسان کی۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ انصاف سے بڑھ کے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ مثلا والدین کے لیے احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ جو ان کے حقوق ہیں صرف وہی پورے کرو، کوشش کرو اس سے بڑھ کے کرو۔ تو یہ تو تھی وہ چند باتیں جو کہ تاریخ کے اندر ہمیں سب پتہ ہے، اور اس وقت سے لے کے اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی اور یہ ساری چیزیں اس کے اگینسٹ چلتی رہی۔ اسلام تو شروع سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک ہی اسلام ہے، جس کے اندر بنیادی ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں۔ اور اب آ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی تقاضے کیا ہیں؟ ایمان میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے اندر وہ تمام عبادتیں آتی ہیں جو ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ معاملات ہیں، ڈیلی لائف کے ہمارے وہ روزمرہ کے افیئرز ہیں، جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی جو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ان گائیڈ لائنز کے مطابق اگر نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے انفاق۔ انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک تو زکوٰۃ کی فارم میں ہم دیتے ہیں، دوسرا اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا بھی دے سکتے ہو اپنی ضروریات سے بڑھ کے جتنا دے سکتے ہو وہ دے دو۔ اور چوتھی چیز ہے قتال۔ قتال کا مطلب ہے جنگ لڑنا ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاں قتال کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ قتال کرنا۔ وہی قتال جو حضرت موسیٰ کی قوم نے جواب دے دیا تھا اور 40 سال ذلیل و خوار ہوئے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں ایسی تمام قومیں جو یہ کام کرتی رہی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بروئے کار نہ لاتے ہوئے عمل نہیں کیا، ان کو سزائیں ملی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے دور میں، تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا واقعی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہنے کو تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری عملی زندگی میں اس کا عکس نظر آتا ہے؟ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ تاکید کی ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ جنگ سے واپس آ رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ دشمن، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں اور دشمن آپ تک پہنچ جائے تو آپ بیٹھے بٹھائے نماز پڑھ لیں بغیر رکے ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ نماز چھوڑ دو، ان سنگین حالات میں بھی نماز کے لیے اتنا کہا گیا ہے۔ تو دوسری طرف اگر نماز نہیں ہم پڑھتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اور حکم عدولی کرنے والا پھر ایمان والا تو نہیں ہو سکتا، وہ عاشق رسول تو نہیں ہو سکتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں کہ جنگ کے حالات میں بھی باری باری نماز پڑھی گئی۔ مختلف صحابہ آتے تھے ایک ٹولی کی شکل میں، اور وہ آ کے نماز پڑھتے تھے، پھر وہ واپس چل جاتے تھے، پھر دوسرے لوگ آ کے ان کی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے علاوہ باقی جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر دیکھتے ہوئے میں زکوٰۃ پہ بات کروں گا کہ آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں، کتنی دیتے ہیں، یا کتنے ہیلے بہانے ہم سوچتے ہیں جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم حصہ ہے ہمارے ایمان کا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے لیے جنگ لڑی ان حالات میں جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تھے اور اسلام کو بہت اندرونی اور بیرونی خطرہ تھا، لیکن آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ابھی چلو ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑا اسلام سٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ کام کر لیں گے۔ نہیں، فوراً جنگ کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ جو زکوٰۃ کی ایک رسی بھی نہیں دوں گا میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو کیا دو چیزیں، پہلی خود سوچئے، کسی کو نہ دیکھیے، کسی کو مت کہیں کہ باقی یہ نہیں کر رہے، جب باقی نہیں کر رہے تو میں نے بھی نہیں کرنا۔ میرے بھائی آپ سے سوال ہوگا آپ کا اپنا، ذرا امیجن کرو ایک دن ہوگا جب آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد حشر کے میدان کے اندر دونوں فرشتے آپ کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائیں گے۔ وہاں پہ سوال ہوگا جب آپ کہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایمان، ہمارا تو ایمان تھا، تو ایمان کا عملی نمونہ کہاں ہے بھائی؟ اذانیں ہو رہی ہیں ہم نہیں اٹھتے، یہ سرکشی ہے۔ سرکشی کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جنگ کرنے کی مترادف ہے یہ بات، یہ سرکشی اور یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے معاملات میں آتے ہیں جس میں سب سے پہلے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اپنے قرب و جوار میں لوگوں کے ساتھ اچھے میل ملاپ رکھو، کسی کو تنگ نہ کرو۔ یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مومن کو نقصان پہنچے۔ اب اندازہ لگا لیں، ہاتھ سے مراد ہمارے عمل ہیں اور زبان سے مراد ہماری باتیں ہیں، تو کیا ہمارے اندر ایمان جاگزی ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے۔ اکیلے بیٹھے سوچنا شروع کریں کیا واقعی میرے دل کے اندر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو کیا میں عمل صالح کر رہا ہوں؟ اگر آپ کی زندگی میں ایمان کی ریفلیکشن نہیں ہے تو پھر آپ ایمان والی کلیم کو بھول جائیں۔ دوسری بات، آخرت کے اوپر ایمان۔ بھائی سوچیں، آنکھیں بند کریں، سوچو، اور یہ سوچو کہ کتنی لمبی زندگی ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس کی آسائشوں کے لیے ہم پیسے کو خدا بنا لیا، اس کو پوجتے ہیں۔ تو اگر تو آخرت پر ایمان ہے تو مجھے بتائے جس بندے کا آخرت پر ایمان ہے کبھی وہ ملاوٹ کر سکتا ہے؟ کبھی وہ چوری کر سکتا ہے؟ اور دوائیوں کے اندر جو کہ لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں اس کے اندر دو نمبری آنا، آٹے کے اندر، اور کون کون سی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اندر ہم ملاوٹ نہیں کرتے، دودھ کس چیزوں کا ہم بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا آخرت پر ایمان ہے، میں نہیں مان سکتا کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پھر زبانی کہنے سے آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ٹیمپریری سی لائف ہے، 40 50 60 70 سال کی کون سی لمبی لائف ہے؟ ایسے ہی وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، کل آپ بچے تھے اور ہم بچے تھے، آج ہم بڑے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکیلے سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کرو کہ کیا میرا واقعی آخرت پر ایمان ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، پھر سوچنا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا اور مجھ سے سوال ہوں گے کہ آپ نے ملاوٹ کیوں کی، آپ نے کسی کی، جب فار ایگزامپل ایک بندہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا پلاٹ ہے، اب اس کو خدا نخواستہ بہت ضرورت پڑ گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ بس اس سے لوٹ لیا جائے، اس کو مناسب پیسے نہ دے کیونکہ وہ اس کی مجبوری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذرا صرف اکیلے میں سوچئے گا کہ ہم محبت رسول اور عاشقان رسول کا کلیم کرتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخرت پر ایمان ہے۔
کبھی بھی انسان آخرت پر ایمان رکھنے والا یہ 2 نمبری کے کام نہیں کر سکتا۔ بھائی میرے، معاملات کی بات اگر میں کروں نا، آپ کو حق کی بات کروں، تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ گھر کی صفائی کے بعد جو کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے گھر کی صفائی تو کر لی، باہر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اپنی چیزیں پھینک چھوڑی ہیں، اپنے گھر کے باہر ایک بڑا سا جمپ بنا دیا ہے، اپنے گھر کے باہر ایک لمبا چوڑا تھڑا بنا دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ راستے کو روکنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں تو کسی کا راستہ روکنا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا۔ ہمیں اس وقت سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ ہمیں گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد لوگ دوائی سے مر رہے ہوتے ہیں اور ہم پیسے جیبوں میں بھر کے چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ اگر تو 2 چیزیں میں آج صرف آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو پھر وہ 4 چیزیں: نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات جسے ہم شریعہ کہتے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سے چھوٹی چیز آتی ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کی رائی برابر نیکی اور رائی برابر اس کی جو برائی ہے اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، تو ذرا سوچیں اگر ہم ان مومنوں کی لسٹ سے ہی نکل گئے، اس فلٹر سے ہی نکل گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا امتی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، اور منافق کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ جھوٹ بولنا، جب کبھی اس کے پاس امانت آئے تو اس میں خیانت کرنا، اور تیسرا دھوکہ دہی کرنا۔ ایک جگہ پہ دھوکہ دہی کے ساتھ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم آج محبت میں تو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ یہ 2 باتوں کو آپ نے ریئلائز کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے۔ یہ جو بات آج ہم جواب دیتے ہیں نا، بھائی جہاں سارے جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے اپنا جواب دینا اور میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ آپ نے اکیلے بیٹھ کے صرف اس بات کو احساس کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، کیا میرا واقعی اللہ پر ایمان ہے؟ اگر اللہ پر ایمان ہے تو کیا میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو اس کی اصلاح کریں۔ یہ توبہ کے لیے ہمارے لیے بڑا آئیڈل ٹائم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک ٹائم آتا ہے جو توبہ کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔